ناظرین آداب، میں مدثر احمد انقلاب نیوز کی خاص پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ گزشتہ کچھ دنوں سے بھارت کے مختلف مقامات پر وقف بچاؤ، دیش بچاؤ، شریعت بچاؤ مہم چل رہی ہے، جس کے تحت مختلف مسلک، مکاتب فکر تنظیموں کے مسلمان ایک جٹ ہو کر مرکزی حکومت کے قانون کے خلاف مسلسل آواز اٹھا رہے ہیں۔ یقیناً اٹھانا بھی چاہیے کیونکہ وقف جو ہے مسلمانوں کا ذاتی مال ہے، مسلمانوں کی املاک ہے، اللہ کی امانت ہے۔ اس کے تحفظ کے لیے مسلمانوں کو آگے آنے کی ضرورت ہے۔ وہیں دوسری جانب ایک سوال بہت ہی اہم ہے، جسے ہمیں اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اور آپ کو جس طرح سے مرکزی حکومت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اسی طرز پر ایک آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، اور وہ آواز ہے وقف کو لوٹنے والے، چھیننے والے اور قبضہ کرنے والے ان مسلمانوں پر ہے جنہوں نے کئی سالوں سے وقف کی زمین کو اپنے باپ دادا کی زمین سمجھ کر ہڑپ لیا ہے، اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ کئی مسجدوں کے ماتحت آنے والی املاک کو، کئی مدرسوں کو، کئی مقبروں اور مزاروں کی املاک کو انہوں نے لوٹ لیا ہے۔ آخر سوال یہ ہے کہ مسلمان ان چوروں کے خلاف، ان ڈاکوؤں کے خلاف، ان لٹیروں کے خلاف کب آواز اٹھائیں گے؟ انور مانپاڈی نامی جو کرناٹک کے ایک سابق مائنورٹی چیئرمین رہے ہیں، انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی تھی جس میں اس بات کا خلاصہ کیا تھا کہ کرناٹک میں 60% ایسے وقف املاک ہے جس پر خود مسلمانوں نے قبضہ کر رکھا ہے، یا قبضہ کروایا ہے، یا پھر اس کا غلط استعمال کیا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسے چوروں کے تعلق سے بھی غور و فکر کریں، ایسے لوگوں کے خلاف بھی آواز اٹھائیں، کیونکہ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مسجدوں پر یا پھر وقف کے اداروں پر جو ذمہ داران بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک طرح سے نوچ کر کھا رہے ہیں وقف کی املاک کو۔ کئی ایسے مذہبی ادارے ہیں، کئی ایسی مسجدیں ہیں، کئی ایسے وقف کے ادارے ہیں جن کا حساب کتاب کئی سالوں سے نہیں دیا گیا۔ وہ اپنی دادا گیری سے، اپنی غنڈہ گیری سے ان اوقافی املاک کے حساب کتاب کو دینے سے چونک رہے ہیں، اور حکومت ایسے بیوقوفوں کے، ایسے چوروں کے پس پردہ کھڑی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وقف کو یہ خود چوری کر کے لوٹ کر کھا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر مسلمان چوری کرے تو اسے چوری نہیں کہا جا رہا، وہیں اگر بی جے پی یا پھر دوسری قوم کے لوگ وقف کی طرف آنکھیں دکھاتے ہیں تو اسے چوری کہا جا رہا ہے، لوٹ کہا جا رہا ہے، ڈاکے کہے جا رہے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ جب مسلمان چوری کر کے کھا رہا ہے تو اسے چوری نہیں بلکہ اس کا حصے کا یا پھر اس اللہ کا دیا ہوا رزق کہا جا رہا ہے، وہیں اگر دوسری قوم کے لوگ اس طرح کے اوقافی اداروں کو چھین کر کھا رہے ہیں تو اس پر مسلمان متحد ہو کر آواز اٹھا رہے ہیں۔ چور کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، وہ ہندو ہو یا مسلم ہو، وہ چور ہی ہے، وہ ڈاکو ہی ہے، وہ لٹیرا ہی ہے۔ جس طرح سے مسلمان ایک جٹ ہو کر ایک پلیٹ فارم پر آ کر مرکزی حکومت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اگر وہی کام ان مسلمانوں نے آزادی کے بعد سے اب تک کیا ہوتا تو یقیناً آج اوقافی ادارے مخصوص لوگوں کے، سیاستدانوں کے، دادا گیری کرنے والوں کے، چوروں اور لٹیروں کے ماتحت نہیں ہوتے، سیاستدانوں کے ماتحت نہیں ہوتے، بلکہ اوقاف کی املاک عام مسلمانوں کے لیے وقف ہوتی، عام مسلمانوں کے لیے کے استعمال میں آتی۔ ذرا سوچئے کہ آزادی کے 70 سال بعد وقف و املاک کے ذریعے سے کتنے مسلمانوں کا بھلا ہوا ہے۔ ذرا سوچئے کہ اس وقف املاک کے ذریعے سے کتنے مسلمانوں کے گھر آباد ہوئے ہیں۔ عام مسلمان، غریب مسلمان آج بھی وقف اداروں سے 1 روپے کا فائدہ نہیں اٹھا سکا، کیونکہ ان اوقافی اداروں پر ایسے چوروں کا قبضہ ہوا ہے جو کبھی عالم بن جاتا ہے، تو کبھی سیاستدان بن جاتا ہے، تو کبھی ایم پی بن جاتا ہے، تو کبھی منسٹر بن جاتا ہے۔ ایسے چوروں نے ہی عام مسلمانوں کا استحصال کیا ہے، عام مسلمانوں کو لوٹا ہے، وقف کے ذریعے سے انہوں نے مسلمانوں کو کنگال کر دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسے وقت میں ہم سوال اٹھا رہے ہیں جب مرکزی حکومت
وقف کی املاک کو قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج تک کئی لوگوں نے اس سلسلے میں آواز اٹھائی ہے کہ وقف کی املاک کو، وقف کی پراپرٹیز کو، وقف کی آمدنی کو چند مخصوص لوگ لوٹ کر کھا رہے ہیں۔ تو ایسے میں آج ہم پھر ایک مرتبہ مسلمانوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر کب تک آپ ایسے لٹیروں کو مزید پنپنے دیں گے۔ آپ کی اپنی گلی کے، آپ کے محلے کے، آپ کے شہر کی مسجد کا حساب کبھی جا کر پوچھیں کہ تو کیا وہ لوگ آپ کو باقاعدہ اپنا حساب کتاب دیں گے؟ بار بار یہ رونا رویا جاتا ہے کہ ہماری مسجد کی امام کی تنخواہ ایک صفائی کرمچاری سے کم تنخواہ ہے، ہمارے مؤذن کی تنخواہ ایک صفائی کرمچاری سے کم کی ہے۔ ایسے میں اگر آپ لوگ وقف کی املاک کا صحیح استعمال کرنے دیا ہوتا، یا پھر ایسے لوگوں سے حساب کتاب پوچھ کر اسے بہتر طریقے سے استعمال کرنے کی صلاح دیتی یا پھر دباؤ ڈالتے، تو آج شاید مودی جیسے شخص کو وقف کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنی پڑتی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کو جاگنا ہوگا، مسلمانوں کو اس پر سوال کرنا ہوگا۔ اگر مسلمان اس سلسلے میں سوال نہیں کرتے ہیں تو یقین جانیے مودی جیسے اور 10 حکمران آئیں گے اور آپ کے آج جو وقف کا قانون بنا ہوا ہے اس قانون کو ہی نہیں بلکہ آنے والے دنوں میں زکوٰۃ پر، فطرے پر بھی حکومت کا قبضہ ہوگا، اور حکومت کہے گی کہ آپ اپنا زکوٰۃ ہمارے اداروں میں جمائیں، حکومت کے ماتحت دیں، ہم وہ یہاں سے ڈسٹریبیوٹ کریں گے، ہم یہاں سے ایسے لوگوں کی نشاندہی کریں گے جو مستحق ہیں۔ آپ کی فطروں کو حکومت کے افسران جو ہیں لے جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ جو لوگ BPL کارڈ رکھتے ہیں ان لوگوں کو ہم آپ کی فطرے پہنچائیں گے، کیونکہ اب تک بہت سارے ایسے مسجدوں کی ذمہ داران، اوقافی اداروں کے ذمہ داران ہیں جنہوں نے غریب مسلمانوں کا نام لے کر اپنی گھروں کو، اپنے آپ کو امیر بنا دیا ہے، اپنی تجوریاں بھرنے کا کام کیا ہے۔ تو یہ جاگنے کا وقت ہے، اس لیے ہم آپ کو آج اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اپنے گلی محلوں سے، اپنے شہر کے مسجدوں سے اس سلسلے کو شروع کریں، اور اپنے جو مسجدوں کے ذمہ داران ہیں یا پھر اوقافی ذمہ داران ہیں ان سے سوال کریں کہ آخر وقف کی آمدنی کہاں جا رہی ہے، کس پر خرچ کی جا رہی ہے۔ یہاں ایک اور بات بتا دیں کہ آپ جو یہ سمجھتے ہیں کہ وقف کی آمدنی مسلمانوں پر خرچ ہو رہی ہے، بالکل نہیں۔ بہت سارے ایسے مسجدیں ہیں، بہت سارے ایسے اوقافی ادارے ہیں جو سال بھر تعمیراتی کام کو، کنسٹرکشن کے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اچھا ہاؤس ہوتا ہے اسے توڑا جاتا ہے، اچھی ٹوائلٹ ہوتی ہے اسے توڑا جاتا ہے، مسجد کا ممبر بہترین ہوتا ہے اسے توڑا جاتا ہے، پھر سے بنانے کا کام کیا جاتا ہے۔ یہ توڑ پھوڑ کا جو کام ہے یہ بالکل اسی طرح سے ہے جس طرح سے آپ کی کارپوریشن یا میونسپل کونسل میں اچھی سڑکوں کو توڑ کر نئے سرے سے بنایا جاتا ہے، کیونکہ توڑ پھوڑنے سے ہی میونسپل یا کارپوریشن کے افسروں کا پیٹ بھرتا ہے، ٹھیکے ملتے ہیں، کانٹریکٹ ملتے ہیں۔ اسی چیز کو آج مسلمانوں کی مسجدوں، مدرسوں اور اوقافی اداروں کے ذمہ داروں نے اپنا لیا ہے، اسی کانسیپٹ پر عمل کرتے ہوئے کہ توڑ پھوڑ کا کام کرنے سے ہی ان کے گھروں کا چولہا جلے گا، ان کا پیٹ بھرے گا، ان کی جیبیں گرم ہوں گی۔ تو اس سلسلے کو ختم کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ تھی آج کی اہم پیشکش، امید کہ آپ کو پسند آئے گی۔ میں میزبان مدثر احمد آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر نئی پیشکش کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ ساتھ ہی میں اپیل کرتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں اور دوسروں کو پہنچائیں، کیونکہ ہم انڈیپینڈنٹ جرنلزم پر یقین رکھتے ہیں۔ ہم کسی کے دباؤ میں آ کر کام نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کے ساتھ ہم ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہو جائیں، یہی آج کا اہم پیغام ہے۔ شکریہ۔